اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، آج کے اس منفرد ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ آسیہ بنت مزاحم کون تھی اور وہ کس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، اور فرعون بدبخت نے کس طرح سے حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایمان سے پھیرنے کے لیے ان پر ظلم و ستم کیے، اور فرعون نے اپنی ہی بیوی کہ جس کے ساتھ وہ انتہائی محبت کرتا تھا اس کو مار مار کر اس کے جسم کی کھال تک کو کیوں اتار دیا تھا، اور پھر حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کس طرح سے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دی۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں جاننے کے لیے آپ سے ہماری گزارش ہے کہ آپ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ملاحظہ۔ ناظرین محترم، حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھیں۔ آپ کا نسب نامہ کچھ یوں ہے کہ آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید، اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ یہ ریان بن ولید وہی شخص تھا جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھا، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی بہت زیادہ کثرت و بہتات تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہیں ہوئی تھیں، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پر شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ دل کھول کر غریبوں پر صدقہ و خیرات کیا کرتی تھیں۔ فرعون جو کہ لوگوں کے ساتھ بہت ہی ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اس لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی بارضا و رغبت نہیں ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبرن آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو فرعون کے شر سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اس لیے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اور جو بعض روایات میں ہے کہ فرعون کی ایک بیٹی تھی، تو یہ ممکن ہے کہ یہ لڑکی فرعون نے لے کر پالی ہو، یعنی کسی دوسرے شخص سے اسے اپنے بیٹی کے طور پر حاصل کیا ہو۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موسیٰ رکھا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا تھا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کو کھولا گیا تو اس سے ایک خوبصورت بچہ نکلا۔ قبطی زبان میں پانی کو مو اور درخت کو سا کہتے ہیں۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بچپن میں جب حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی گود میں آئے تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چہرے میں نور نبوت کو دیکھ کر انہیں اپنا بیٹا بنا لیا تھا، اور فرعون سے جو کہا اسے قرآن پاک میں یوں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، پس تو اسے قتل نہ کر۔ اس پر بدبخت فرعون نے کہا کہ اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کر لیتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے جس طرح سے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ہدایت دے کر ایمان سے مشرف فرمایا، فرعون کو بھی ہدایت دے دیتا۔ چنانچہ جادوگروں کے سحر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کے سنسنی خیز مقابلے سے حق ظاہر ہونے کے بعد جہاں جادوگروں کو دولت ایمان نصیب ہوئی، وہیں جب آپ کو اس مقابلے کا حال معلوم ہوا تو آپ کے دل میں بھی فوراً حق کا نور چمک اٹھا اور آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئیں۔ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بہت بڑی فضیلت یہ ہے کہ آپ جنت میں ہمارے پیارے آقا حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ بنیں گی۔ چنانچہ مروی ہے کہ جب ام المؤمنین حضرت سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے مرض وفات میں سرکار علی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ نے ارشاد فرمایا، اے خدیجہ، تمہیں اس حالت میں دیکھنا مجھے گرا یعنی کہ ناگوار گزرتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس گرا گزرنے میں بھی کثیر بھلائی رکھی ہے۔ تمہیں معلوم ہے کہ اللہ پاک نے جنت میں میرا نکاح تمہارے ساتھ مریم بنت عمران اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کلثوم
اور فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے ساتھ فرمایا ہے، جب فرعون نے آپ کو ایمان سے پھیرنے کی تمام تدبیریں کر لیں، یہاں تک کہ جب فرعون کو پتہ چلا کہ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا ایمان لا چکی ہیں، تو فرعون نے آپ کو مارنا شروع کیا اور آپ کو اتنا مارا یہاں تک کہ حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے تمام کپڑے پھٹ گئے، اور کہنے لگا اب بھی وقت ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے بعد آ جاؤ۔ لیکن حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا اپنے ایمان پر ڈٹی رہیں، جس پر فرعون بدبخت نے اگر یہ چال چلی کہ حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے والدین کو بلایا اور کہنے لگا کہ اپنی بیٹی کو سمجھاؤ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے بعد آ جائے، اگر یہ بات نہ آئی تو میں اس کو جان سے مار دوں گا۔ چنانچہ آپ کی والدہ آپ کے پاس آئی اور آپ سے کہنے لگی کہ تمہارا شوہر جو کہ فرعون ہے وہ وقت کا بادشاہ اور خدا ہے، لہذا تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا پر ایمان نہ لاؤ۔ جس پر حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی فرعون خدا ہے تو اسے کہو کہ مجھے ایک ایسا تاج پہنا دے جس کے اوپر سورج چاند ستارے جڑے ہوئے ہوں۔ چنانچہ جب حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ جواب دیا تو اس وقت فرعون غصے سے لال پیلا ہو اور اس نے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے والدین کو دھکے دے کر اپنے دربار سے نکال دیا، اور اس کے بعد اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ جاؤ اور اس کو کوڑے لگاؤ۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو کوڑے لگائے گئے، اور آپ کو اتنے کوڑے لگے جس کی وجہ سے آپ کا جسم انتہائی زخمی ہو گیا، لیکن اس کے باوجود بھی حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے ایمان پر ڈٹی رہیں۔ جب فرعون نے دیکھا کہ اس طرح سے تو میری بہت زیادہ بدنامی ہو جائے گی اور لوگ کہیں گے کہ جس کو اس کی بیوی ہی خدا نہیں مانتی تو بھلا ہم اس فرعون کو اپنا خدا کیسے مانیں۔ چنانچہ اس ڈر کی وجہ سے فرعون نے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو چمیخا کروا دیا تھا، یعنی آپ کے دونوں ہاتھوں اور پاؤں کے اندر کیل ٹھونک کر چاروں کونوں کے اندر باندھ دیا تھا، اور آپ کے سینے پر چکی کا ایک پارٹ رکھ دیا، اور ہر روز آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس آتا اور کہتا اب بھی وقت ہے ایمان سے پھر جاؤ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو چھوڑ دو۔ چونکہ فرعون نے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اپنے محل کے سامنے تپتی ہوئی ریت پر چمیخا کروایا تھا، اس وجہ سے وہ بار بار اپنے محل کی طرف اشارہ کرتا اور کہتا کہ اگر تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خدا کو چھوڑ دو گی تو دیکھو یہ محل اور یہاں کی تمام آسائشیں تمہارے لیے ہوں گی۔ جب تک فرعون اور اس کے باشندے وہاں پر موجود رہتے تو حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس فرشتے نہ آتے، لیکن جب فرعون بدبخت وہاں سے چلا جاتا تو اس وقت فرشتے آ کر حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر اپنے پروں سے سایہ کرتے۔ چنانچہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس حالت کا علم ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس تشریف لائے۔ چنانچہ جب حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو کہنے لگی اے اللہ کے نبی، کیا میرا رب مجھ سے راضی ہے؟ جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر راضی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تمہارے اس کارنامے پر فخر فرما رہا ہے، اور فرشتے تمہارے انتظار کے اندر موجود ہیں۔ چنانچہ بالآخر فرعون نے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو قتل کرنے کا ارادہ کیا، اور اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے التجا کی، جسے قرآن پاک کے اندر یوں بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے عرض کی اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے کام سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات عطا فرما۔ چنانچہ اس کے بعد فرعون نے اپنے کرندوں سے کہا کہ ایک بہت بڑی چٹان لے کر آؤ اور اسے حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر گرا دو تاکہ اس کا کام تمام ہو جائے۔ چنانچہ جب فرعون کے جلاد اس چٹان کو لے کر آئے اور انہوں نے اس چٹان کو حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر گرانا چاہا تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے فرمایا کہ اس چٹان کے میری بندی پر گرنے سے پہلے پہلے اس کی روح کو نکال لیا جائے۔ چنانچہ ایک روایت کے مطابق اس چٹان کے گرنے سے پہلے پہلے آپ کی روح کو نکال لیا گیا تھا، اور وہ چٹان ایک بے جان جسم پر گری تھی، اور ایک روایت کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے زندہ ہی حضرت آسیہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، اور اس طرح سے یہ بندی شہادت کے شرف سے مشرف ہو کر اللہ تبارک و تعالی کے قرب خاص کے اندر پہنچی، اور جنت کے اندر اس کا نکاح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوگا، اور یہ امہات المؤمنین کے منصب پر فائز ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر ڈٹے رہنے
اور راہ حق کے اندر آنے والی مصیبتوں اور پریشانیوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔